السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اپنے لیسن کا اختتام کیا تھا 110 نمبر آیت سورہ آل عمران۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ہاف ہم نے کور کر لیا تھا اور تھوڑا سا اس کا آخری پورشن رہتا تھا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ہے نا کہ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، تو یہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل قوم۔ اہل کتاب سے مراد بنی اسرائیل ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی اصل ذمہ داری کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے یہ منصب ان سے چھین لیا اور ان سے لے کے کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ ہمیں جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کا بار ہم پر ڈالا۔ وہ صرف آنر ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے کہ جس کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، کہ جس کو جتنا قرآن آتا ہے، جتنی حدیث کا علم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ سننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا کہنے والے سے زیادہ باعمل بن جائے، تو وہ جو خیر پر چلے گا، جتنے لوگ اس خیر کو اپنائیں گے، اس کا اجر اس شخص کو بھی ملے گا جو ان کو ترغیب دلانے والا تھا۔ تو ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ کیا ہوتا کہ وہ آخرت میں دائمی کامیابی کا مستحق ہوتے، جنت کی دائمی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ان کے مقدر میں کرتے، لیکن انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اپنی جہالت، تعصب، ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور اگرچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب نہیں تھے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ایماندار بھی پائے جاتے تھے، مگر ان کے جو بیشتر افراد ہیں ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی تھے، لیکن ان کے جو زیادہ تر افراد تھے وہ کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، 111 نمبر آیت، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اگرچہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ یہاں صاف بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف جو انسان کو پہنچتی اللہ کی اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی جیسے مسلمانوں کو خبر دی اور ان کے حوصلے مضبوط کیے، ان کے ایمان کو پر ان کو ثابت قدمی عطا کی، اس بات کو بتا کے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے یہ بات۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ لڑیں گے بھی تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ اگلی آیت ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھیر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ کی آیات سے انکار کرنا، کفر کرنا، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ ویسے تو کسی بھی انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن انبیاء کا قتل بہت بڑے درجے کا گناہ ہے، بہت بڑے درجے کا، اور اللہ کو غضبناک کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر قائم کیا ہوا امن و چین نہیں، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو اللہ کے نام پر امان دے دی، اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ اسی طرح بعض اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پر کرنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ بھی اپنے زور بازو سے نہیں بلکہ محض بپائے مردی ہمسایوں کی خیر خواہی کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا زور پکڑنے کا موقع ملا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ وآناء اللیل وہم یسجدون۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ یہاں اللہ کی انصاف کی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو حق پر قائم ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو نہ صرف دن میں تلاوت کرتے ہیں بلکہ راتوں کو بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اس نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم رات کی گھڑیوں میں تیری کتاب قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، تجھے پکار سکیں۔ اس وقت میں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، نماز کا اختتام کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تو ہمیں تہجد کی نماز پر استقامت عطا فرما۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے انسان کو چاہیے کہ جو اپنی حاجات ہے وہ سجدے میں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ اور تہجد کی نماز کا وقت وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے بخشش کا طالب، کوئی ہے مغفرت کا طالب، کوئی ہے جنت کا سوالی، کوئی ہے جہنم سے پناہ مانگنے والا کہ سب کی ضرورتوں کو میں پورا کر دوں۔ تو ہمیں اس وقت میں اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس کا حل کر دے۔ ہم سے یہ کام ہمیں کرنے میں، نماز کے اختتام کرنے میں، تہجد کی نماز کا اختتام کرنے میں ہمارے لیے آسانی عطا فرما، ہمارے لیے اٹھنا آسان ہو جائے۔ ہم اس وقت میں نیند کو توڑ کے صرف تیری رضا کے لیے تیرے آگے سربسجود ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے اور اس پر استقامت دے دے۔ اگلی آیت ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی خوبی اللہ نے ان کی کیا بتائی کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اگلی ذمہ داری ان کی کیا بتائی؟ ان کی خوبی کیا بتائی؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، کہ نہ صرف خود نیکی کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ ہمیں بھی نیکی اور خیر کے کاموں میں سرگرم رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ صالح لوگ ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں جن کا اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ تو ہمیں اس گروہ میں شامل فرما جس سے تو راضی ہے۔ اگلی آیت ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نیکی کریں گے تو اللہ سے
اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو پورا علم ہے کہ کون کہاں کس وقت کون سی نیکی کر رہا ہے، اللہ کے سب علم میں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کی نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی چیز قیامت کے دن فائدہ نہ دے گی، نہ مال اور نہ اولاد، جس پر انسان دنیا میں بہت بڑا زوم رکھتا ہے، فخر کرتا ہے۔ اولاد بھی آزمائش ہے اور مال بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے انسان کے لیے، تو آخرت میں یہ دونوں چیزیں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم تیری آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں کرنے کی اپنے اندر سخت رکھتے ہیں۔ اللہ ہم باری تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس وقت میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا۔ اے اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمانا، جو جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہم سچی نیت سچا ارادہ رکھتے ہیں کرتے ہیں اور تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں اور اس پر جمنا چاہتے ہیں، استقامت چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ کہ پالا کیا ہے کہ شدید سردی فصل کو تباہ کر دے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے جس کی فصل آدمی کو آخرت میں کاٹنی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار رفاع عامہ کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہوا کھیتوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی میں پالا ہو تو وہ کھیتی کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کے مرضی آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الٹی مہلک ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا مالک اللہ ہے، وہ اس مال کا مالک بھی اللہ ہی ہے جس میں انسان تصرف کر رہا ہے، اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی ہے جس کے اندر رہ کر انسان کام کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ کا یہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی ناجائز بندگی بھی شریک کرتا ہے اور اللہ کے مال اور اس کی مملکت میں تصرف کرتے ہوئے اس کے قانون و ضابطہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے یہ تمام تصرفات سرتاپا جرم بن جاتے ہیں۔ اجر ملنا کیسا، وہ تو اس کا مستحق ہے کہ ان تمام حرکات کے لیے اس پر فوجداری کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے نوکر ایک اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا خزانہ کھولے اور جہاں جہاں اپنی دانست میں مناسب سمجھے خرچ کر ڈالے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔
ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانے سے دوستی چلی آتی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ وہی پرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص سے ملتے رہے، لیکن یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن سے جو عداوت ہو گئی تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس نئی تحریک میں شامل ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب ان کے سخت دشمن ہو چکے تھے۔ وہ اس ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اسی منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، کہ جو صبر کرتا ہے اس پر کوئی دوسرے کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اور اب پھر بتا دیا اللہ نے کہ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ اس پر حاوی ہے اور اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یہاں سے چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا، اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اوپر کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہی ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی اور ان کے افراد میں بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں۔ اس لیے یہ خطبہ جس میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبہ کیا گیا ہے، مندرجہ بالا فکری کے بعد ہی مفصل درج کیا گیا ہے۔ اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگ احد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فکروں میں نہایت صبر آموز تبصرہ کیا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بے تاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخرکار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما لیا۔ 1000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔
عین اس وقت اس کی حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح صفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب پھٹکنے نہ دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کی بجائے مسلمان مال غنیمت کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لوٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ جوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے، یعنی دنیا داری کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے جو ان کے سپہ سالار تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی حکم یاد دلا کر بتھیرا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس موقع سے خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بروقت اس نے ان سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے، جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے، اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے۔ یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلا۔ تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردوں پہ صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ خود بھی زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو باسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر جمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہاں اللہ کی رحمت نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف ڈال دیا، جس سے وہ چاہتے ہوئے بھی جنگ نہ کر سکے اور واپس پلٹ گئے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔